جی بیٹا آپ اپنا نام بتائیے اور آپ ان تمام لوگوں سے جو کہ سینئر ہیں اور ڈیفرنٹ پارٹیز کو ریپرزینٹ کرتے ہیں کیا سوال کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی تھینک یو. السلام علیکم. مائی نیم از چودھری بختیار خان دلوت. میرا ایک کوشچن تھا کہ ساری حکومتوں نے سارے کارنامے انجام دیے ہیں جو انہوں نے کام کیا ہے. میں طلبہ ہوں تو طلبہ کے لیے انہوں نے حکومتوں نے کیا کیا کام کیا ہے کیونکہ کسی بھی ملک کی ترقی کا دارومدار طلبہ کے اوپر ہے. ویری گڈ کوسچن جی. نوجوان ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان کا شرکاء سے سوال یہ ہے جو ڈیفرنٹ پارٹیز کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں کہ سر آپ کی حکومتوں نے یا آپ کی پارٹیز نے طلباء کے لیے کیا کیا. تو باری باری سب سے سوال کرتے ہیں. سٹارٹ کرتے ہیں دولوت صاحب سے جو کہ پی 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 کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. سر آپ بتائیے کہ پی پی نے جب بھی گورنمنٹ میں آئی تو طلباء کے لیے کیا کیا؟ جی تھینک یو میڈم. دیکھیں میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اللہ کے فضل و کرم سے ملک پاکستان اور اپنا وطن پاکستان کے لیے بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں. دیکھیں یقیناً کسی بھی ملک کی ترقی کا راز ایجوکیشن پہ ہے اور ایجوکیشن سے جڑے ہوئے لوگ چاہے اسکول کے طلباء ہوں چاہے یونیورسٹی کے ہوں کالج کے ہوں. دیکھیں ہمارے دور میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے جو ہے اسٹوڈنٹ کے لیے بسوں میں کرایہ فری اور کسی بھی ملک کی ترقی کا دوسرا راز جو ہمارا ملک زرعی ملک ہے اور اس کی معیشت کا زیادہ سے زیادہ دار و مدار ہمارے ملک کا زراعت پر ہے. وہاں پہ دیکھیں اسکولوں کو نیشنلائز کرتے ہوئے اور زرعی اصلاحات کرتے ہوئے اور اب اگر زراعت پر انحصار ہوگا کسی ملک کی ترقی کا اور زمینوں کو لینڈ کو سمیٹ کے صرف چند وڈیروں اور جاگیرداروں کے ہاتھ میں دے دیا جائے تو زرعی اصلاحات اور معیشت اور ترقی کی راہ پہ تو گامزن نہیں ہوگا ملک ہمارا. سر آنے جانے کی سہولت تو تب ہوگی نا جب کسی تعلیمی ادارے میں وہ جا پائے گا. تعلیمی ادارے کتنے بنائے گئے, کیا بنائے گئے, کوئی میجر ایسا پروجیکٹ جو تعلیم کے حوالے سے تھا؟ دیکھیں بے شمار تعلیمی ادارے اس دور میں بنے, نیشنلائزیشن کی گئی اور تعلیم کی ایک بہترین پالیسی اختیار کرتے ہوئے ایک حکمت عملی کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہے نصاب میں امینڈمنٹ کی گئی اور نصاب کو بہترین کیا گیا. اور بہترین جو کارنامہ ہمارے جو ہے نا پیپلز پارٹی کے دور میں ہے. صحیح. پی پی کہتی ہے کہ ہم نے جو ہے اپنے تعلیم کے جو ادوار میں تعلیم کے اوپر بہت فوکس کیا. آپ پی ایم ایل این کو سپورٹ کرتے ہیں تو آپ ثابت کیجئے آپ کی نظر میں پی ایم ایل این نے کیا تعلیم اور طلباء کے لیے کچھ ایسے میگا پروجیکٹس یا کچھ ایسے منصوبے کیے ہیں جس سے بچوں کو فائدہ ہوا ہو؟ جی شکریہ میڈم. پہلے میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا اور میں آغاز کروں گا قرآن مجید سے. قرآن مجید کی آیت ہے اور اس کا مفہوم ہے پڑھ اپنے رب کا نام جس نے تجھے قلم سے علم سکھایا. تو خدا نے جب اس روئے زمین پر اپنے نبی پر پہلی آیت کا بھی نزول کیا تو اس میں علم کی بات کی. جی. تو اس سے یہ ہمیں پیغام ملتا ہے کہ اگر ہم ترقی کرنا چاہتے ہیں نا تو ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے. یہ نبیوں نے کہا, یہ خدا کہہ رہا ہے. مسلم لیگ نون کی جہاں تک آپ نے بات کی تو پاکستان مسلم لیگ نون کا جو منشور ہے مینیفیسٹو ہے نا اس میں جو ایجوکیشن کی ریفارمز ہیں وہ ہمیشہ نمبر 1 پہ رہی ہیں. اور میں آپ کو سٹیٹکس کے ساتھ فگرز کے ساتھ اس بات کو بتاؤں گا جو 2 منٹ لوں گا. میں سب سے پہلے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پنجاب مسلم لیگ نون کا جو سب سے بڑا پروگرام تھا وہ تھا پنجاب ایجوکیشن ریفارمز پروگرام جسے پرپ بھی کہتے تھے. پرپ میں کیا کیا تھا؟ پرپ میں تھا اسکولوں کے اندر بنیادی سہولیات کو فراہم کرنا جن میں ان کے ٹوائلٹس, اساتذہ کی ٹریننگ, اسکول میں کینٹینز, بچیوں کے لیے اسپیشل مطلب جو ہے کو ایجوکیشن اگر کہیں پہ ہے مسائل ہیں تو ان کو کمپلین کو سن کے علیحدہ کرنا, یہ اس پروگرام میں شامل تھا. پاکستان مسلم لیگ نون نے لیپ ٹاپ اسکیم متعارف کرائی تھی. ہر بچے کو جو لاکھ روپے کا لیپ ٹاپ تھا وہ میرا خیال ہے کہ اس وقت آج سے 10-12 سال پہلے خریدنا آسان نہیں تھا. آج تو یہ ڈیوائسز جو ہیں وہ کافی سستی ہو گئی ہیں مارکیٹ میں. اس وقت میاں محمد نواز شریف صاحب نے اپنے وین کے ساتھ اپنے منشور کے ساتھ تعلیم کو اہمیت دی اور پورے نوجوانوں کے اندر لیپ ٹاپ فری تقسیم کی. اس کے ساتھ ساتھ دانش اسکول کا منصوبہ ابھی بھی پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے اس کی ساری توجہ ایجوکیشنل ریفارمز کی طرف ہے جس میں پنجاب کے تمام اسکولوں کے اندر جو ان کا ڈیٹا تھا اساتذہ کی حاضری تھی اسے کمپیوٹرائز ڈیجیٹلائز کر دیا گیا. اگر کوئی بچہ جو ہے وہ چھٹی کرتا ہے تو اس کا میسج جو ہے اس کے گھر پیرنٹس کو جاتا ہے.
اساتذہ پہلے پڑھاتے تھے سرکاری اسکولوں میں آتے تھے, نہیں آتے تھے, اب ان کا جو سارا ڈیٹا ہے وہ کمپیوٹر کے اوپر موجود ہے. تو پاکستان مسلم لیگ نے کبھی داموں کے اوپر سیاست نہیں کی, صحیح کام پہ کی ہے, منہ بولتے منصوبوں پہ کی ہے. صحیح. شہزادہ صاحب آپ بتائیے کہ آپ کی نظر میں آپ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ کس پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں, کس نیریٹو کو سپورٹ کرتے ہیں, اور کس نے آپ کی نظر میں طلباء کے لیے, معیشت کے لیے, زراعت کے لیے کچھ کیا ہے؟ ابھی آپ نے جو ایجوکیشن کے اوپر سوال کیا, اگر آپ ہسٹری میں چلے جائیں, فیکٹس کیا ہیں کہ 7 سے 8% جی ڈی پی کا ہمارا ایجوکیشن بجٹ تھا, جو گریجولی بڑھتا رہا اور یہ 2005-6 تک یہ آ گیا 14% تک. اور جب پیپل پارٹی کی حکومت آئی تو یہ 14% سے ڈکلائن ہونا شروع ہوا. 14% سے ڈکلائن ہوتے ہوتے یہ 11% کے اوپر آ گیا 2013 میں. 2013 میں نواز شریف کی حکومت آئی تو یہ 11 اور 12 کے درمیان رہا. لیکن جیسے ہی پی ٹی آئی کی حکومت آئی, پی ٹی آئی نے سب سے پہلے ضرب لگائی ایجوکیشن بجٹ پہ. وہ کیا تھا کہ یہ جو 12% پہ نواز شریف حکومت نے رکھا ہوا تھا, اس کو کم کر کے 7 اور 8% کی رینج میں چلے گئے, کیونکہ عمران خان کا صاحب کے پاس پیسے نہیں تھے, بجٹ نہیں تھا, منسٹری آف فائنانس سے پریشر تھا. ایون 30 ارب روپے لینے کے لیے, ہاؤسنگ بجٹ لینے کے لیے عمران خان کو ترلے کرنے پڑ رہے تھے کہ میں نے 50 لاکھ گھر بنانے ہیں, مجھے کسی طریقے سے منسٹری آف فائنانس, اسٹیٹ بینک آف پاکستان 30 ارب روپے دے دے, لیکن اس کے پاس 30 ارب نہیں تھے. اب اس کو کمپیریزن میں چلے جائیں تو اگر ہم کمپیئر کریں کہ ہمارا جو جی ڈی پی اور ایجوکیشن کے ساتھ ہماری نیٹ انکم جو تقریباً 95% سود کی پیمنٹ میں چلی جاتی ہے, اور اوورال بیسس پہ ہمارا اس وقت بجٹ نیٹ انکم جو گورنمنٹ آف پاکستان کی ہے ایز اے ہول, وہ ساری کی ساری سود اور سودی پالیسیوں میں ہے. اس لیے ایجوکیشن کے لیے بجٹ شرنک ہوتا جا رہا ہے, جو کہ بہت ضروری ہے. یعنی کہ یہ پی 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 کے زمانے میں جو ہے پہلی بار بجٹ شرنک ہوا, اس کے بعد نون لیگ کے زمانے میں 12 پہ آیا, اور پی ٹی آئی نے سب سے کم رکھا. جی سر, آپ جو ہے وہ کس پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں, اور آپ بتائیے کہ آپ کی پارٹی نے ان طلباء کے لیے کیا کیا؟ دیکھیں جی, میرا تعلق پاکستان کی اس پارٹی سے ہے جس نے ہمیشہ ڈیلیور کیا. سیاست کا پہلا نام ہے ڈیلیور کرنا, مداریوں جیسی تقریریں کرنا نہیں ہے. مسلم لیگ نون کو میں ریپرزینٹ کرتا ہوں, پیشے سے میں سینئر ایڈوکیٹ ہوں. میری گزارش یہ ہے کہ مسلم لیگ نون نے ہر جگہ پر تعلیم ہو, وہ صنعت ہو, معیشت ہو, ہمیشہ ترقی کے راستے کھولے ہیں. پیپلز پارٹی جو یہ دعویٰ کرتی ہے, تو پیپلز پارٹی تو فیوڈلز کی پارٹی ہے. پیپلز پارٹی نے تو ہمیشہ جگیرداروں کا کام کیا. مجھے گنتی کر کے دکھا دیں کہ جو پاکستان کی ترقی میں جتنی انڈسٹریل ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں, اگر آپ کا موٹر وے بنا ہے تو ایک طالب علم بڑی دور سے بھی اپنے تعلیمی ادارے تک پہنچ سکتا ہے. اس میں میٹرو بس ہے, میٹرو ٹرین ہے, اس کے اندر دیگر ترقیاتی منصوبے ہیں. بجٹ کے اندر تعلیم کا سب سے زیادہ حصہ رکھنا. سر بڑا دعویٰ کر رہے ہیں آپ. سر آپ سے پوچھنا چاہوں گی, آپ نے تمام ادوار دیکھے ہیں جی آپ سے, تو آپ کی نظر میں کس نے طلباء کو اور ہماری نوجوان نسل کو اپنا اثاثہ سمجھ کے ان کے اوپر پیسہ خرچا ہے؟ اچھا دیکھیں, ابھی بات ہوئی, شہزادہ شوکت صاحب نے بتایا کہ وہ واقعی جی ڈی پی کا تو غالباً اب تو وہ 2-3% پہ آ گیا یہ جو ایجوکیشن کا بجٹ ہے. اور یہ بڑی بد نصیبی ہے, میں سمجھتا ہوں بچے کا سوال کی جو تشنے کی اس کا جواب دے رہا ہوں. اور اس پہ گورنمنٹس نے پھر خاص طور پہ جب یہ بنا آپ کا یہ ہمارے ہاں جب 18ویں ترمیم آ گئی, صوبوں کو پاس ڈیوالو ہو گئی, تو یہ صوبوں کا بیسیکلی کام بن گیا. گورنمنٹ آف پاکستان فیڈرل لیول پہ تو صرف یہ تھی کہ ایک سوورن گارنٹی دے سکتی تھی, باہر سے کوئی ایڈ آ گئی. جہاں تک آپ کا جو سوال ہے, میں اپنے آپ کو اسپیسیفک پوائنٹ پہ لے آتا ہوں کہ ایجوکیشن میں مسلم لیگ نون نے زیادہ کام کیا جو میں نے آبزرو کیا. یعنی اس میں یہ تھا کہ جیسے چشتیاں اسکول میں گیا, دانش بھی یہ بات کی گئی, ان کے ایک اور دو جگہ پہ میں نے وزٹ کیا, میں نے بچوں کے انٹرویوز کیے, اور وہ واقعی میں نے ایسے غریب غربا گھرانوں کے بچے جن کے بارے میں تصور نہیں کیا جا سکتا, ان کی ایسی ایسی پرفارمنس دیکھی جو غالباً شاید کہیں ایچیسن میں آپ کو دیکھنے میں. صحیح. سر آپ پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں, تو آپ کی نظر میں پی ٹی آئی نے طلباء کے لیے یا طلباء کی بینیفیشری ان کو کرنے کے لیے, ان کو بینیفٹ کرنے کے لیے کون سے منصوبے شروع کیے؟ سب سے پہلے تو میں یہ آپ کو بتا دوں کہ پی ٹی آئی کا سپورٹر ایک حد تک ہوں میں جی. مطلب میں اپنے آپ کو تو ایک عام شہری اور پاکستانی سب سے پہلے سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے. تو پی ٹی آئی کو اگر کوئی اچھا کام کرتی تو اس کو ضرور سپورٹ کروں گا, اگر وہ غلط کرتی ہے تو میں غلط کہوں گا. رائٹ. میں صرف اس پہ نہیں کہ بھائی دوسری جماعت غلط کر رہی ہے ہماری ٹھیک کر رہی, میں ایسا نہیں کرتا. دوسری چیز تعلیم کے میدان میں جو ہے وہ سب سے پہلے میں انہوں نے ابھی بات کی کہ نون لیگ نے بہت کام کیا.
میں لیکن ایک سب سے پہلے آپ کو مثال دے دیتا ہوں کہ مجھے 40 سال جہاں اس وقت ہم رہ رہے ہیں ٹھوکر نیاز بیگ کے قریب جوڈیشل کالونی میں ہماری رہائش وہاں 35 سال سے زیادہ ہو گیا مجھے وہاں رہتے ہوئے. جب ہم آئے تھے وہاں پہ کوئی دکان کوئی یہ روڈز وغیرہ بھی نہیں بنی تھی. تو اس وقت سے لے کے ابھی تک اس یہاں سے لے کے میں رائیونڈ روڈ پہ آگے 10 کلومیٹر کے ایریے میں 20 کلومیٹر کے ایریے میں چلے جاؤں ایک بھی گورنمنٹ کا سکول اس ایریے میں 35 سالوں میں نہیں بنا, جبکہ پرائیویٹ سکول وہاں پہ سینکڑوں کی تعداد میں اور بڑے بڑے نام ہیں جو سکول وہاں پہ بنے ہیں اور وہاں وہ بھرے ہوئے ہیں بچوں سے. اس کا مطلب ہے کہ ہمیں سکولوں کی ضرورت ہے, لیکن وہاں پہ 35-40 سال میں اس ایریے میں میرے سکول ایک بھی نہیں گورنمنٹ کا بن سکا. تو میں کیسے مان لوں کہ نون لیگ نے تعلیم کے لیے بڑا کام کیا؟ ٹھیک ہے, آپ نہیں مانے, آپ پی ٹی آئی کے حوالے سے میں پی ٹی آئی کو تو میں بتا رہا ہوں کہ پی ٹی آئی نے ایسا اس پہ زور ضرور دیا کام کرنے کے لیے, لیکن وہ بھی کر نہیں سکی. تو ابھی اس کو کام کی ضرورت تھی کہ وہ بھی اس ایجوکیشن پہ زور دیتی, لیکن وہ بھی نہیں اپنا کام پورا کر سکی. تو اس لیے میری تو خواہش ہے کہ کوئی بھی آئے چاہے وہ کسی بھی پارٹی کو کا ہو, لیکن وہ خدا کے لیے ہمارے بچوں کی تعلیم کے لیے کام کرے. آپ جن جن نظریوں کو سپورٹ کرتے ہیں کیا ان نظریوں سے منسلک لیڈران نے کہیں پہ ڈیلیور کیا؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ جس نظریے کو آپ سپورٹ کرتے ہیں اس کا جو لیڈر تھا اس نے ڈیلیور کیا؟ ایک جملے میں اس کا جواب دیجیے. نہیں, وہ جو کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا. ٹھیک ہے ناظرین, یہ ہمارے ساتھ ڈیفرنٹ طبقہ ہائی فکر کے لوگ ہیں, یہ ڈیفرنٹ پارٹیز کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ہمارا نوجوان بھی موجود ہے. سوال یہ ہے کہ ہر کسی کا دعویٰ ہے کہ ہماری پارٹی نے سب سے اچھا ڈیلیور کیا. ہم یہ جواب آپ پہ چھوڑے دیتے ہیں, کمنٹ میں رائے کا اظہار کیجئے کہ آیا کس پارٹی نے واقعی ڈیلیور کیا. اور بچے نے جو سوال کیا کہ بھئی ہم 17 کروڑ ہیں, ہم 70% آبادی ہیں, ہمارے لیے کیا کیا گیا, تو اپنے جس نقطہ نظر کو آپ سپورٹ کرتے ہیں نیچے بتائیے کہ آپ کی پارٹی نے ان نوجوانوں کے لیے یا آپ کے لیے کیا کیا. آج کی بیٹھک سے مجھے اور میرے شرکاء کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ اگلے کسی پروگرام میں اور اگلی کسی بیٹھک میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.